اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعنده مفاتيح الغیب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في کتاب مبین. حاضرین کرام، یہ میں نے جو آیہ کریمہ تلاوت کی ہے اس کا تعلق سورہ قرآن پاک کی سورہ انعام سے ہے اور یہ 7واں سپارہ ہے اور سورت کا 7واں رکوع ہے. اللہ تبارک و تعالی اس میں ارشاد فرماتے ہیں وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، غیب کی چابیاں اسی کے پاس ہیں، اس کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا. مفاتیح الغیب کا ارشاد اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ چابیاں جو ہوتی ہیں وہ اس لیے ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص جس کے پاس چابی ہے وہ چاہے تو اس کو بند کر دے، چاہے تو اس کو کھول دے. مفاتیح الغیب فرمانا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اس کو کوئی دوسری جانب منتقل نہیں کر سکتا. جو عالم الغیب اللہ ہے وہ چاہے تو جس کو چاہے وہ علم غیب عطا فرما سکتا ہے. اس کے بعد اس غیب کی آگے تفسیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی، فرمایا یعلم ما فی البر والبحر، جو کچھ سمندروں میں ہے اللہ وہ بھی جانتا ہے، جو کچھ جنگلوں میں ہے اللہ وہ بھی جانتا ہے. وما تسقط من ورقة الا يعلمها، کوئی ایک پتا ایسا نہیں جو گرتا ہو اللہ اس کو نہ جانتا ہو. ولا حبۃ فی ظلمات الارض، زمین کی گہرائیوں میں کوئی دانہ نہیں جس کا علم اللہ نہ ہو. ولا رطب ولا یابس، نہ کوئی تر چیز نہ خشک چیز، یعنی کوئی چیز نہ رطب نہ یابس اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں ہے. الا فی کتاب مبین، مگر یہ تمام جو مفاتیح الغیب جو اللہ کے پاس ہے، وہ خزانہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے علم غیب کے، اس خزانے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب مبین میں لکھ دیا ہے. سبحان اللہ. اللہ کی کتاب مبین سے استثناء موجود ہے. آیت نمبر 1 یعنی اس کے بعد آیت نمبر 2 سورہ یوسف 12واں سپارہ اور 12واں سپارے کی پہلی آیت. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پوری روئے زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو، اور کہاں اس نے کتنا ٹھہرنا ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے، اور کس جگہ اس کی قبر بننی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بھی معلوم ہے. اور آخر میں فرما دیا کل فی کتاب مبین، یہ سب کی سب باتیں کتاب مبین میں لکھ دی. تو آیتیں اور تیسری آیت میں جو پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے وہ سورہ سبا سے ہے 22واں سپارہ اور پہلا رکوع ہے. عالم الغیب لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غیب کو جاننے والا اللہ ہے، اس کے سامنے کوئی چیز کوئی ذرہ آسمانوں اور زمینوں کو پوشیدہ نہیں ہے، بلکہ نہ کوئی چیز ذرے سے چھوٹی اور نہ کوئی بڑی جو اس سے پوشیدہ ہو الا فی کتاب مبین، مگر یہ تمام آسمانوں اور زمینوں کا ذرہ ذرہ کتاب مبین میں موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب مبین کے بارے میں بھی واضح طور پر ارشاد فرما دیا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق آ گیا ہے تمہارے پاس نور اور کتاب مبین. اس آیت کریمہ سے پتہ چلا وہ کتاب مبین جس کا ذکر آیات میں موجود ہے، قرآن کریم کی نص سے یہ ثابت ہو گیا کہ وہ کتاب مبین جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے پاس آ چکی ہے، قوم کے پاس آ چکی ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ چکی ہے اور وہ قرآن مجید ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کتاب مبین کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے یا نہیں ہے. اگر ثابت ہو جائے کہ اس کتاب مبین کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے تو ثابت ہو جائے گا کہ یہ تمام علوم غیب کے خزانے جو ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. اگر حضور علیہ السلام کو کتاب مبین کا علم نہیں ہے تو پھر یقیناً یہ خزانے حضور علیہ السلام کے پاس نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں قرآن کریم میں واضح طور پر ارشاد فرما دیا الرحمن علم القرآن. کوئی یہ نہ کہے کہ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے قرآن نہیں سکھایا، بلکہ رب ذوالجلال نے واضح طور پر اعلان فرما دیا کہ رحمان نے قرآن سکھا دیا ہے. سکھانے والا اللہ ہے، سیکھنے والے رسول اللہ ہے. اب جب اللہ سکھانے والا ہو
کو میں نے کائنات کے ذرے ذرے کا علم عطا کرام. یہ قرآن کریم کی آیات ہے. مولانا نے تو لکھوایا نا احادیث متواترہ, وہ اس لیے شاید لکھوایا ہوگا کہ یہ کسی گرتے ہوئے تنتے کا سہارا لینا چاہتے ہوں گے, یا کوئی ایسا اور ان کے پاس نقطہ ہوگا جس کے سامنے رکھ کر انہوں نے لکھوایا. میں تو قرآن سے چل رہا ہوں. انشاءاللہ العزیز فقیر قرآن سے ثابت کر رہا ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے کا علم کتاب مبین میں رکھ کر کتاب مبین اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرما دی تاکہ پتہ چل جائے کائنات کے ذرے ذرے کا علم جن کا پیچھے آیات میں ذکر آ چکا ہے, جو کہ علوم غیبیہ ہے, وہ سارے کے سارے اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرما. اب آئیے آیت نمبر 4. یہ سورہ یوسفی کی آیت ہے اور سورہ یوسف کی آخری آیت ہے. 13 سپارہ ہے, 13واں پارہ سورہ یوسف کی آخری آیت. تفصیل کل شیء وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ قرآن کریم وہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر شے کی تفسیر ذکر فرما دی. اور ہر شے کی تفسیر ذکر فرمانے کے بعد وہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرما دیا تاکہ پتہ چل جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام تفاصیل جو ہیں وہ عطا فرما دی ہے. دلیل نمبر 5 قرآن کی آیت سے. دلیل نمبر 5 آیات قرآنیہ پڑھ رہا ہوں. ابھی میں نے حدیث کی طرف رخ نہیں کیا یا حدیث کے پار بھی نہیں گیا, صرف قرآن پڑھ رہا ہوں اور انشاءاللہ قرآن سے ہی اپنا پورا عقیدہ ثابت. آج پتہ چل جائے گا کہ اہل قرآن کا دعویٰ کرنے والے صرف کون ہیں اور قرآن سے اپنے عقائد کو ثابت کرنے والے. دودھ پانی کا پانی کر کے جاؤں گا, بتاؤں گا کہ اہل سنت و جماعت بریلوی مسلک کے جو عقائد ہیں وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہیں. 5ویں آیت سورہ نحل کی ہے, 14واں سپارہ اور سورت کا 12واں رکوع. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. اے محبوب ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی جو کہ ہر چیز کو بیان کرنے والی ہے. پتہ چلا کہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کتاب نازل فرما دی. ایک تو اس میں یہ ذکر ہے کہ وہ کتاب نازل ہو چکی ہے اور ایک یہ ذکر ہے کہ اس کتاب میں ہر شے کا بیان موجود ہے. سبحان اللہ. معلوم ہوا کہ نازل ہونے والی کتاب جو ہے وہ قرآن پاک ہے, اور قرآن پاک میں اللہ نے ہر چیز کا ذکر فرما کے وہ اپنے محبوب کو عطا فرما دیا تاکہ پتہ چل جائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا علم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیا ہے. دلیل نمبر 6 سورہ رحمان اور قرآن کریم کی سورت کا یہ پہلا رکوع ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے خلق الانسان علمہ البیان. خلق الانسان علمہ البیان. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو بیان سکھا دیا. اور اس بات پر مفسرین نے بڑی وسعت, بڑی وسعت کے ساتھ لکھا ہے اور بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے. اور بے شمار مفسرین نے اس پہ لکھا ہے کہ اس انسان سے مراد ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور بیان میں کیا چیز ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان سکھایا اس میں مفسرین کرام نے لکھا ہے علمہ البیان یعنی بیان ما کان و ما یکون. سبحان اللہ. جو کچھ ہو چکا تھا اپنے محبوب کو وہ بھی سکھا دیا اور جو قیامت تک ہونا تھا محبوب کبریا کو. اگر آپ تفسیر کا حوالہ لینا چاہیں تو فقیر حاضر ہے, تفسیر خازن ہے, جلد نمبر 7 ہے, صفحہ نمبر 1 ہے. جی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 1. آپ نے آپس میں بات کی, میں پہچان گیا کہ آپ حوالہ مانگنا چاہتے ہیں. میری نظر ہوتی ہے نعمانی صاحب کو شاید اس بات کا علم ہوگا. جی اب اس کے بعد سورہ تکویر کی 30ویں سپارے میں یہ سورت ہے. سورہ تکویر کی پہلا رکوع اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, یہ دلیل نمبر 7 ہے. قرآن کریم کی آیات سے دلیل نمبر 7 کر رہا ہوں. حاجی صاحب آپ کے ذہن نشین ہو جانا چاہیے کہ یہ قرآن ہے جو ابھی تک میں پڑھ رہا ہوں اور مسلک اہل سنت بریلوی جو ہے وہ قرآن سے ثابت ہو رہا ہے. سبحان اللہ. سما ہوا الغیب بدنی. ہوا ضمیر کا مرجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرا محبوب جو ہے وہ غیب پہ بخل نہیں کرتا. بے شک بخل جو ہے یہ فراوانی کی ضد ہے.
تو جب کسی کو کہا جائے کہ یہ بخیل نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑا سخی ہے، اس کے پاس بڑی فراوانی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما هو علی الغیب بضنین، میرا محبوب یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخیل نہیں ہے، بلکہ یہ وہ پیارے محبوب ہے جن کے پاس فراوانی سے غیب ہے، وہ غیب رکھتے بھی ہیں، اور قرآن کریم دوسری آیات سے ثابت ہے کہ وہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو سکھاتے بھی ہیں۔ جیسے کہ قرآن کریم میں موجود ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، میرا محبوب صرف کتاب جانتا ہی نہیں ہے، مجھ سے پڑھا ہی نہیں ہے، بلکہ پڑھ کے امت کو سکھاتا بھی ہے۔ معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کے حبیب نے خدا ذوالجلال سے سیکھا اور امت کو سکھا بھی۔ اب دیکھیے اس کے بعد آیت نمبر 8 اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہلوا رہا ہے، یہ سورہ طٰہٰ ہے، 16واں سپارہ ہے، 9واں رکوع ہے 16ویں سپارے کا۔ ہمارا وقل رب زدنی علما، اے محبوب فرمائیے کہ اے رب میرا علم زیادہ کر۔ تو تفسیر خادم کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 228 میں اس کے معنی موجود ہے وَالْمَعْنَى زِدْنِي إِلَى مَا عَلِمْتَ فَإِنَّ لَكَ فِي كُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا۔ اے یا اللہ میں اس چیز کی دعا کر رہا ہوں جو تیرے پاس علم ہے، اور اے اللہ تو ہر چیز کو جاننے والا ہے، میرے علم میں بھی زیادتی کر، میرے علم میں اور زیادہ اضافہ کر تاکہ میں بھی ہر چیز کو جان جاؤں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ 8 اور 9ویں دلیل قرآن پاک سے غیب کے موضوع پر اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر قرآن کریم کی 9ویں دلیل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یہ سورہ یوسف ہے، 13واں سپارہ ہے اور رکوع سورت کا 11واں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ۔ تو یہ نہ سمجھے کہ جو میں قرآن اپنے محبوب پر نازل کر رہا ہوں، جو قرآن کو اپنے محبوب کو سکھا رہا ہوں، یا یہ قرآن جو میرا محبوب اپنے امت کو سکھا رہا ہے، اس میں کوئی اور چیز ہے۔ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ۔ اللہ فرماتا ہے محبوب یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ معلوم ہوا جو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھایا، جو کتاب عطا کی اور اس میں کل شے کا علم، ہر شے کی تفصیل بیان کی، وہ غیب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے ذریعے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرما رہا ہے۔ دلیل نمبر 10 قرآن کی آیت نمبر 10 سورہ نساء سے ہے، اور سورہ نساء کی یہ 5واں سپارے میں ہے، اور اس کا سورہ نساء کا 16واں رکوع ہے۔ نوٹ کر لو اچھی طریقے سے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے بارے میں یہ آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے میرے محبوب آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے میں نے وہ سب کچھ آپ کو سکھا دیا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور اس میں ماں کی عمومیت وہی ہے جو قرآن کریم کی دوسری آیات میں ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ اللہ فرماتا ہے آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ کا مالک اللہ ہے۔ اس ماں کی عمومیت نے خدا ذوالجلال کی جیسے ملکیت ثابت کی، اسی طرح اس ماں کی عمومیت مصطفیٰ کی پوری کائنات کے علم کو ثابت کیا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اور دلیل نمبر 11 علم غیب کی دلیل نمبر 11 سورہ جن، سورہ جن 29واں پارہ سورت کا دوسرا رکوع۔ اللہ فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ اللہ تبارک و تعالی عالم الغیب ہے، وہ اپنا غیب کسی پر ظاہر نہیں فرماتا مگر رسولوں میں جس پر راضی ہو جائے اس پر غیب ظاہر فرما دیتا ہے۔ اب اس میں واضح طور پر آ گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب سکھا دیا ہے۔ میں دیکھتا ہوں میرے فریق کیسے اس کا جواب دیتے ہیں۔ یہ 11ویں والے کے نام کی 11 آیتیں پیش کی ہیں۔